بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے باز آنے والے یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول ہے جو تلاوت کرتا ہے پاکیزہ صحیفوں کی. فیہا کتب قیمہ، اس صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں احکام مضبوط. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اور تفرقہ ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور صرف حکم دیے گئے ہیں وہ اس بات کے کہ عبادت کریں وہ اللہ کی خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے دین کو. حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، یکرخ ہو کر یکسو ہو کر اور قائم کریں وہ نماز کو اور ادا کریں وہ زکوٰۃ کو، اور یہی مضبوط دین ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے ہمیشہ رہیں گے وہ آگ کے اندر، جہنم کی آگ میں رہیں گے ہمیشہ وہ. اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک یہی بہترین مخلوق ہیں. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں.
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ واسطہ اس شخص کے ہے جو ڈرا اپنے رب سے۔ یہ سورۃ البینہ مکی سورت ہے، جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا۔ اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اس سورت کو بینہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو واضح اور روشن ہو، یعنی جب کسی کام کی حقیقت واضح ہو جائے اور روشن ہو جائے تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، تو اس کو کہتے ہیں بینہ۔ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کو کہتے ہیں بینہ۔ اور اس سورت کا نام بینہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ سورت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر واضح بینہ اور دلیل ہے، واضح علامت ہے، جس کی دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو بھی غور کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ان کے اوپر جو بھی غور کرے گا، ان سے جو بھی واقف ہوگا، وہ یقیناً یہی آخرکار نتیجہ اخذ کرے گا کہ یہ نبوت ہی سے ہی یہ چیزیں صادر ہو سکتی ہیں، یہی مقدس ہستی ہے جو نبوت کے لائق تھی، جس کے اندر کوئی جھوٹ اور ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب پیدا ہو گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یتیم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی حقیقت سے واقف نہیں تھی اور جاہل تھی، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو نہ اخلاق کا پتہ تھا، جن کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی مشرکین، جن کو نہ اخلاق کا پتہ نہ آداب کا پتہ تھا۔ ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں رہ کر اپنے اخلاق اعلیٰ درجے کے رکھے، اور اپنے اعمال کو آداب کے ساتھ ایسے مزین کیا، اور لوگوں کے سامنے کمال اخلاق اور اعلیٰ درجے کے آداب سے مزین ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے واضح نشانی ہے یہ چیزیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے، امی محض تھے، کسی مکتب میں کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، پھر بھی کسی مکتب میں بھی نہیں گئے، علم حاصل نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پر ایسی قدرت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال کرتے کلام کے اندر، وہ ایسے الفاظ ہوتے جو معجزانہ حد تک پہنچے ہوئے ہوتے کہ اس کلام پر کوئی اور عاجز آ جاتا، کوئی اس کلام پر کوئی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ ایسی کلام کر سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب سے علم حاصل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پر ایسی قدرت حاصل تھی کہ کوئی بھی اس ایسی کلام، فصیح و بلیغ کلام نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب کا رخ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب سے علم حاصل نہیں کیا، پھر بھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مشکل علوم کی باریکیاں بیان کر دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں جنگی تدبیریں جو کی، وہ بھی قاعدے اور ضابطے کے مطابق کی، جو جنگی قاعدے اور ضابطے ہیں ان کے مطابق کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ علم ہی نہیں حاصل کیا، محض امی تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے اور ضابطے کے مطابق یہ ساری چیزیں کی۔
تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ سارے احکامات جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افعال کیے ہیں، جو معاملات کیے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہدایات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کیے ہیں، تبھی تو یہ پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں اور قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوئے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مکتب سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اسی کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس صورت میں اسی کو بینہ کہا گیا ہے، اسی پر اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے سورۃ البینہ۔ یہ تو اس صورت کی وجہ تسمیہ ہو گئی، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز کل سے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔